بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ القیامہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، اس طرح نہیں جیسے تم سمجھتے ہو، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں برے کام پر ملامت کرنے والے نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ قیامت برحق ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے سارے اعضاء کو پھر سے درست طور پر بنا دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، حقیقت یہ ہے کہ بوقت غفلت انسان چاہتا ہے کہ معاد کا انکار کر کے آگے کو فسق و فجور کرتا چلا جائے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا وقت کب آئے گا؟ فإذا برق البصر، سو جب نظر خیرہ ہو جائے گی، وخسف القمر، اور چاند گہنا جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور چاند اور سورج اکٹھے کیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا جائے فرار کہاں ہے؟ کلا لا وزر، نہیں، ہرگز کوئی بھی جائے پناہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تمہارے رب ہی کے پاس ٹھکانہ ہوگا۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، اس دن انسان کو ان کاموں سے اطلاع دی جائے گی جو نہ کرنے کے تھے مگر اس نے کیے، اور جو کرنے کے تھے مگر اس نے نہ کیے۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے خوب آگاہ ہے۔ ولو ألقى معاذيره، گو وہ اپنے تئیں بے قصور ثابت کرنے کے لیے اس پر اپنے کتنے ہی پردے ڈالے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به، اے نبی، اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو تاکہ تم اسے جلدی یاد کرو۔ ان علینا جمعه وقرآنه، اسے جمع کرنا اور اسے ترتیب دینا ہمارے ذمے ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، اور ہم جب اسے پڑھیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ ثم إن علينا بيانه، پھر ہمارے ذمے اس کی وضاحت ہے۔ كلا بل تحبون العاجلة، کیوں نہیں، تم لوگ حاضر یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرة، اور آخرت کو چھوڑتے ہو۔ وجوه يومئذ ناظرة، کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، إلى ربها ناظرة، اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ ووجوه يومئذ باسرة، اور کتنے چہرے اس دن برے بنے ہوئے ہوں گے، تظن أن يفعل بها فاقرة، کیونکہ وہ جان لیں گے
کہ ان پر کمر توڑ دینے والی مصیبت آنے کو ہے۔ كلا إذا بلغت التراقي کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی۔ وقيل من راق اور کہا جائے گا کون طبیب ہے جو اسے موت سے بچا لے۔ وظن أنه الفراق اور ہر ایک یقین کر لے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے۔ والتفت الساق بالساق اور سخت مصیبت کی وجہ سے پنڈلی سے پنڈلی ملنے لگے گی۔ إلى ربك يومئذ المساق اس دن تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہوگا۔ فلا صدق ولا صلى غفلت شعار آدمی نے اللہ اور رسول کی نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، اور یوں عقیدہ اور عمل دونوں کو برباد کیا۔ ولكن كذب وتولى بلکہ تکذیب کی اور پیٹھ پھیر لی۔ ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر مجلس تبلیغ و تلقین سے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف اتراتا ہوا چلا گیا۔ أولى لك فأولى اے شخص، تجھ پر ہلاکت ہو۔ ثم أولى لك فأولى پھر تجھ پر ہلاکت ہو۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى انسان خیال کرتا ہے کہ اسے بلا شریعت و سرزنش یوں ہی رہنے دیا جائے گا۔ ألم يك نطفة من مني يمنى کیا وہ کسی وقت پانی کا ایک قطرہ نہ تھا جو مناسب جگہ میں ڈالا گیا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى پھر وہ ایک لوتھڑا تھا سو اسے پیدا کیا، پھر اسے مکمل کر دیا۔ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى اور اسے جوڑا جوڑا بنایا، مرد اور عورت۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کیا وہ خدائے عظیم اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الدہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الدہر پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا یقیناً انسان پر زمانے کا ایک وقت آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ہم نے انسان کو ایک تھوڑی سی مختلف استعدادوں سے ملی ہوئی چیز سے پیدا کیا، ہم اس پر انعام کرنا چاہتے تھے، سو ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، اب یا تو شکر گزار ہوتا ہے یا نا شکر گزار۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔
ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا رہے نیک لوگ وہ ایسے مشروب کے جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہے، عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا اس مشروب کا ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیتے ہیں، وہ اسے کوشش کر کے چیر کے دوسروں کے لیے بھی بہا لے جاتے ہیں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وہ اپنے نوافل پوری طرح ادا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیل جانے والی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور اس خدائے ودود کی محبت کی وجہ سے مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اور زبان حال سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی صلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری۔ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ہم تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں کہ جس میں مجرم منہ بنائے تیوری چڑھائے ہوئے ہوں گے۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا اس لیے اللہ بھی انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور خوشی سے ہمکنار کر دے گا۔ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اور انہیں ان کے صبر کی وجہ سے رہنے کو باغ اور پہننے کو ریشم بدلے میں دے گا۔ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وہ اس باغ میں تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، نہ تو اس دھوپ کی تپش محسوس کریں گے اور نہ جاڑے کی شدید سردی۔ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا اور اس کے درختوں کے سائے ان پر جھکے پڑتے ہوں گے اور اس کے پھل ان کے لیے سہولت سے میسر آنے والے بنا دیے جائیں گے۔ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا اور ان پر ظروف سیمی کا دور چلایا جائے گا اور جاموں کا جو شیشے کے ہیں۔ قوارير من فضة قدروها تقديرا شیشے بھی چاندی کے جسے کارکنان قضاء و قدر نے خاص انداز سے بنایا ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا انہیں اس باغ میں ایسے مشروب کا جام پلایا جائے گا جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا اس باغ میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، یعنی راستہ دریافت کرو۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا اور ان کے پاس ہمیشہ ایک حالت میں رہنے والے بیٹے آئیں جائیں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے۔
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ اور جب تم اس باغ کی مجموعی حالت کو دیکھو گے تو وہاں بہت سی نعمتیں اور ایک بہت بڑی سلطنت کا سر و سامان دیکھو گے۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ ان کے اوپر سبز باریک ریشم اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگن اور زیورات دیے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاک کرنے والا مشروب پلائے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اور انہیں کہا جائے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ ہمیں نے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا۔ سو اپنے رب کے حکم پر قائم رہو اور ان انسانوں میں سے کسی گناہگار اور ناقدردان کی اطاعت نہ کرو۔ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا۔ اور صبح و شام اپنے رب کے نام کی عظمت بیان کیا کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ اور رات کے کچھ حصے میں اسے سجدہ کرو اور رات کو دیر تک اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ یہ لوگ موجود دنیا سے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے آخرت کا ایک بڑا بھاری دن اپنے پسے پشت ڈال رکھا ہے۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا۔ ہمیں نے انہیں پیدا کیا ہے اور ان کی بناوٹ مضبوط بنائی ہے، اور جب چاہیں گے بدل کر ان جیسے اور لے آئیں گے۔ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ یہ ایک نصیحت ہے، اس لیے جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما۔ اور مومنو، تمہارا حال یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہ چاہو۔ اللہ یقیناً کامل علم رکھنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ جو شخص اس کی رحمت کے سائے میں جانا چاہتا ہے وہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں داخل کر دیتا ہے، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ المرسلات پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ والمرسلات عرفا، نیکی پھیلانے کے لیے بھیجی ہوئی جماعتیں گواہ ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر خسوخاشاک اڑا دینے والی، والناشرات نشرا، اور صداقت کو دور دور تک پھیلا دینے والی، فالفارقات فرقا، پھر حق و باطل کو الگ الگ کر دینے والی، فالملقیات ذکرا، اور رفت بخشنے والی چیز پیش کرنے والی، عذرا او نذرا، جو اس رفت بخش چیز کو گناہ کی نجاست دور کرنے کی کوشش میں پیش کرتی ہیں یا پھر تنبیہ کے لیے گواہ ہیں۔ انما توعدون لواقع، کہ تم سے جس بات کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ فاذا النجوم طمست، جب چھوٹے ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، واذا السماء فرجت، اور جب آسمان کھولا جائے گا، واذا الجبال نسفت، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، واذا الرسل اقتت، اور جب رسول وقت مقررہ پر جمع کیے جائیں گے تو سمجھو آثار قیامت پیدا ہو گئے۔ لأي يوم اجلت، یہ بات کس دن کے لیے اٹھا رکھی ہے؟ ليوم الفصل، ایک فیصلے کے دن کے لیے۔ وما أدراك ما يوم الفصل، اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن ہے کیا؟ ويل يومئذ للمكذبين، تکذیب کرنے والوں کے لیے اس دن ہلاکت مقدر ہے۔ ألم نهلك الأولين، کیا ہم نے پہلے لوگ ہلاک نہیں کیے تھے؟ ثم نتبعهم الآخرين، پھر کیا ہم بعد میں آنے والے لوگوں کو ان کے پیچھے نہیں چلائیں گے؟ كذلك نفعل بالمجرمين، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين، تکذیب کرنے والوں کے لیے اس دن ہلاکت مقدر ہے۔ ألم نخلقكم من ماء مهين، کیا ہم نے تمہیں معمولی سے پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناه في قرار مكين، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، إلى قدر معلوم، ایک مقررہ وقت تک، فقدرنا فنعم القادرون، اور ہم نے ایک اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی اچھا اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين، تکذیب کرنے والوں کے لیے اس دن ہلاکت مقدر ہے۔ ألم نجعل الأرض كفاتا، کیا ہم نے زمین چکر کھانے والی اور اپنی طرف کھینچنے والی نہیں بنائی؟ أحياء وأمواتا، زندوں اور مردوں کو، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا،
اور اس میں اونچے اونچے پہاڑ بنائے اور ان کے ذریعے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ ويل يومئذ للمكذبين تکذیب کرنے والوں کے لیے اس دن ہلاکت مقدر ہے۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون اس دن منکروں سے کہا جائے گا جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اسی کی طرف جاؤ۔ انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب 3 شاخوں والے سائے کی طرف جاؤ، لا ظليل ولا يغني من اللهب وہ نہ تو سایہ دینے والا ہے نہ شعلے ہی سے بچاتا ہے۔ إنها ترمي بشرر كالقصر بلکہ وہ قصر کے برابر بڑی بڑی چنگاریاں پھینکتا ہے۔ كأنه جمالة صفر گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين تکذیب کرنے والوں کے لیے اس دن ہلاکت مقدر ہے۔ هذا يوم لا ينطقون یہ وہ دن ہے کہ نہ وہ بات کر سکیں گے، ولا يؤذن لهم فيعتذرون اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں۔ ويل يومئذ للمكذبين تکذیب کرنے والوں کے لیے اس دن ہلاکت مقدر ہے۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم تمہیں اور پہلے لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ فإن كان لكم كيد فكيدون سو اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے میرے خلاف وہ تدبیر کر لو۔ ويل يومئذ للمكذبين تکذیب کرنے والوں کے لیے اس دن ہلاکت مقدر ہے۔ إن المتقين في ظلال وعيون اس دن متقی لوگ راحت و آرام میں اور چشموں والی جگہوں میں ہوں گے۔ وفواكه مما يشتهون اور اپنے پسندیدہ پھلوں والے باغوں میں۔ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ان سے کہا جائے گا اپنے اعمال کی جزا میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ إنا كذلك نجزي المحسنين ہم اچھے اعمال بجا لانے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين تکذیب کرنے والوں کے لیے اس دن ہلاکت مقدر ہے۔ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون منکرو کھاؤ پیو اور تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لو، مگر یاد رکھو تم تکذیب کرنے کے مجرم ہو۔ ويل يومئذ للمكذبين اور تکذیب کرنے والوں کے لیے اس دن ہلاکت مقدر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ کے حضور جھکو تو جھکتے نہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ حالانکہ تکذیب کرنے والوں کے لیے
اس دن ہلاکت مقدر ہے۔ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ سو اس قرآن مجید کے بعد اور اسے چھوڑ کر وہ کس کلام پر ایمان لائیں گے؟